پاکستان کی معیشت کو سدھارنے کے لیے لازمی جز ہے کہ پاکستان میں ٹیکسز میں اضافہ ہو، یعنی کہ ٹیکسز کی وصولیابی میں اضافہ ہو، زیادہ سے زیادہ لوگ ٹیکسز دیں، اور اس کے علاوہ پاکستان کی معیشت میں جو لیکیجز ہیں، جو دوسری ایلز ہیں، جو برائیاں ہیں، ان کا خاتمہ ہو۔ تحریک انصاف کی حکومت نے اپنے لیے 5,550 ارب روپوں کا محصولات جمع کرنے کا، ٹیکسز کی وصولی کا چیلنج اپنے سامنے رکھا تھا، جو کہ ناقابل یقین تھا اس وقت بھی، اور اس کے بعد بھی نہیں لگتا کہ کسی صورت میں بھی اس ٹارگٹ کو کبھی بھی ایف بی آر حاصل کر پائے گی، لیکن اس کے راستے میں بے پناہ رکاوٹیں موجود ہیں۔ اس کے لیے سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں، مگر یہ ٹارگٹ اچیو ہو جائے یہ ناممکن نظر آتا ہے۔ ٹیکس چوروں کے گرد گھیرا تنگ کرنے کے اقدامات تو ہو رہے ہیں، ایسے اقدامات ہو رہے ہیں جو اس سے پہلے نہیں ہوئے، مگر اب بھی جو آئیڈیل سچویشن ہے وہ کہیں بھی ہمیں دستیاب نہیں ہے۔ ایف بی آر میں اصلاحات کی جا رہی ہیں اور ہلکے ہلکے اصلاحات کا عمل شروع ہوا ہے، لیکن اسمگلنگ نے پاکستانی معیشت کا بھٹا بٹھا دیا ہے۔ اسمگلنگ پاکستان کی معیشت کے لیے ایک بہت بڑا ناسور ہے۔ ایران، چین اور خاص طور پہ افغانستان سے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے نام پر اربوں ڈالرز کی اشیاء کی اسمگلنگ ہوتی ہے۔ اب یہ اس کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے کہ یہ پاکستان کی معیشت کو لگا ہوا ایک بہت بڑا ناسور ہے۔ حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ ایف بی آر نے اب پاک فوج کی مدد سے اسمگلنگ کی بے کنی کا بیڑا اٹھایا ہے، اور وہ اقدامات جو پاک فوج اس وقت معیشت کو بہتری کے لیے کر رہی ہے، پاکستان کی معیشت کی بہتری کے لیے اور ٹیکسز کی وصولی کی بہتری کے لیے کر رہی ہے، اس میں یہ عمل بھی شامل ہے کہ ایف بی آر کے ساتھ مل کے پاک فوج پاکستان سے اسمگلنگ کا، خاص طور پر سرحدوں سے جو اسمگلنگ کے معاملات ہیں ان کی بے کنی کے لیے دور رس اقدامات کر رہی ہے۔ کراچی میں ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے ایف بی آر کے چیئرمین شبر زیدی نے افغان ٹرانزٹ میں بے ضابطگیوں اور لیکیجز کو پاکستان کی معیشت کا سب سے بڑا مسئلہ قرار دیا ہے، اور شاید وہ بالکل صحیح ہیں کہ پاکستان کی معیشت کے جو عظیم ترین اور سب سے خطرناک مسائل ہیں اس میں یہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ شامل ہے۔ شبر زیدی نے دلچسپ انکشاف کیا کہ ٹریڈرز آٹو پارٹس کو عدد کے بجائے وزن کے حساب سے امپورٹ کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ انڈر انوائسنگ کی وجہ سے ٹیکس وصولی کا نظام تہس نہس ہو چکا ہے۔ If you ask me what is the biggest problem for me as an enforcer of taxation in Pakistan, and if you I would say it is the I would say abuse and the leakages in the Afghan transit trade. That has actually the two things, under invoicing and the Afghan transit trade, has very badly affected Pakistan local industry and the collection of taxes, and these are the things we are going to improve. شبر زیدی نے کہا کہ اب حکومت پاکستان ایک ایسے منصوبے پہ کام کر رہی ہے جس کے تحت 3 سے 4 سال میں امپورٹ کے 95% سامان کو فزیکل جانچ پڑتال کے بجائے اسکینر سے گزارا جائے گا، تاکہ کلیئرنس کے وقت ایف بی آر اور امپورٹر کا کوئی رابطہ ہی نہ رہے۔ وزیر اعظم عمران خان بھی اسمگلنگ کے ناسور کو ٹیکس نیٹ ورک کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ قرار دے چکے ہیں۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ تاجروں کا ایک طبقہ اسمگلنگ کا مال بیچ کر خود پیسہ بنا رہا ہے اور ملک کو شدید نقصان پہنچا رہا ہے۔ انہوں نے افغان بارڈر سے اسمگلنگ کی مکمل روک تھام کے لیے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے مشاورت کی بھی بات کی۔ اسمگلنگ کے اوپر اب پوری طرح اب زور لگا کے اسمگلنگ کے اوپر کریک ڈاؤن کر رہے ہیں۔ ساری سیکیورٹی ایجنسیز کے ساتھ ہم نے ملاقات کی ہے۔ پاکستانی جنرل باجوہ کو میں نے دعوت دی، وہ بھی آ کے بیٹھے، کیونکہ بارڈرز کے اوپر کئی جگہ فوج ہے۔ جس سطح کی اسمگلنگ ہے اس نے بھی پاکستان کی انڈسٹری کو بڑا نقصان پہنچایا۔ ہم اسمگلنگ کو اگر نہیں روکتے تو یہ انڈسٹری نہیں آگے بڑھ سکتی۔ ہم نے افغانستان سے بات چیت شروع کر دی ہے، جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے اندر اسمگلنگ ہو رہی ہے ان سے بھی انشاءاللہ ہماری اب بات چیت آگے چلے گی۔ اس انتہائی اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان میں ٹیکس امور کے بہت ہی سینئر اور مستند کامنٹیٹر، تجزیہ کار جناب ڈاکٹر اکرام الحق۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ پہلے تو عمومی سطح پہ بتائیے کہ اسمگلنگ کے جو معاملات ہیں پاکستان میں، یہ ہماری اکانومی کے لیے کتنا سیریس ایشو ہیں؟ شکریہ کامران خان صاحب۔ ہم سب جانتے ہیں کہ تاریخی طور پر افغان ٹرانزٹ ٹریڈ اور اسمگلنگ کا جو تعلق تھا اس نے پاکستان کے اندر بہت سی نہ صرف انڈسٹریز کو بند کیا بلکہ نئی انڈسٹریز بھی نہیں لگ سکی۔ مثال کے طور پر
یہاں ٹیلی ویژنس مینوفیکچرز کیوں آتے اگر اس سے آدھی قیمت پر افغان ٹرانزٹ کا مال یہاں اویلیبل ہو. یہ تو میں نے ایک کنزیومر گڈ کی مثال دی ہے، مگر اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ہاں دراصل مینوفیکچرنگ انڈسٹری کا، چاہے وہ ٹائر کی ہو یا وہ اور دوسری ہو، وہ اس کے آگے نہ بڑھنے کی بہت بڑی لیکیج تھی افغان ٹرانزٹ ٹریڈ سے، اور اس کی وجہ سے ابھی چیئرمین FBR اور ہمارے وزیر اعظم محترم بالکل صحیح کہہ رہے تھے کہ اس کا فائدہ ایک خاص تاجر طبقے کو ہوا، اور جو ہماری جو انڈسٹری تھی وہ تقریباً تباہ ہو کر رہ گئی. اچھا، اور ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ کوئی بہت بڑا سیکرٹ نہیں ہے، یہ جس بات کو آپ دہرا رہے ہیں، وہ پرائم منسٹر دہرا رہے ہیں، شبر زیدی دہرا رہے ہیں، میں خود 25-30 سال سے یہ سن رہا ہوں کہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہمیں کھا گیا، ہماری معیشت کو کھا گیا، ہماری انڈسٹریز کو کھا گیا. کیوں ہم اس کو ذرا بھی چیک نہیں کر پائے؟ یہ کیوں ہماری ریاست کی بدترین ناکامیوں میں سے ایک ناکامی بن گئی؟ جی، اس میں کامران خان صاحب میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹیکنالوجی کا استعمال جیسے روٹرڈیم کی پورٹ پر ہوا یا سنگاپور کی ہوا، کہ ہر ایک کنٹینر کو جب وہ لائن سے گزرتا ہے ٹوٹل کنٹینر ہی جو ہے وہ ایکس رے ہو جاتا ہے، اس کی سکیننگ ہو جاتی ہے. اور کن لوگوں نے، کس مافیا نے یہ یہاں پر نہیں لگنے دیا، اس میں ہمارے کسٹم کے حکام اور وہ انسکروپلس ٹریڈرز کا ایک انہولی الائنس تھا، جس کی وجہ سے پاکستان کو بلینز آف ڈالر کا نقصان ہوا اور ہماری مقامی صنعت جو ہے وہ ناکارہ ہو کر رہ گئی. اب اگر یہ ٹیکنالوجی استعمال کی جاتی تو ہم اس پر بآسانی قابو پا سکتے تھے، اور یہ مشینری ہمیں EU دینے کو تیار تھا. امریکہ کے ساتھ جتنی بھی آؤٹ باؤنڈ کنٹینرز ہوتے ہیں سارے کے سارے ان کی جو ہے سکیننگ ہوتی ہے. اگر ان کی سکیننگ ہو سکتی ہے تو پھر افغان ٹرانزٹ کے کنٹینرز آؤٹ باؤنڈ کی سکیننگ کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو یہ فرمائیے گا کہ یہ تو اس کا تعلق تو بہرحال الٹیمیٹلی بارڈر سے ہے، جو ہمارا افغانستان کے ساتھ پورا بارڈر ہے، اور پھر وہاں پہ جو بارڈر فورسز ہیں، کیا یہ معاملہ بارڈر فورسز کی کلوشن کے بغیر آگے بڑھ سکتا ہے، یا یہ کہ یہ بارڈر تک جاتا ہی نہیں ہے مال، اب بیچ میں ہی اس کی پلفریج ہو جاتی ہے، یا یہ کہ یہ اس کی انسکروپلس ڈسٹریبیوشن ہو جاتی ہے؟ جی خان صاحب، اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو جہاں چمن کا ہمارا یا تورخم کا بارڈر پوسٹ ہے وہاں پہ انڈر ویلیویشن ہوتی ہے اور مس ڈیکلیریشن ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے بہت سا مال جو ہے وہ واپس پھر پاکستان ٹیریٹری میں آ جاتا ہے. اور دوسرا حصہ وہ ہے جہاں پورس بارڈر ہے، اور ہم پورے بارڈر کے اوپر جب تک فینسنگ نہیں کریں گے تو اس پورس بارڈر کے ذریعے بہت سا مال جو ہے وہ ہمارے اندر ملک میں آتا رہے گا، اور اس کو ہم جو سمگلنگ کی ٹرم میں کہتے ہیں وہ ہم اس کو روک نہیں پاتے. تو ڈاکٹر صاحب، یہ تو ہو گیا افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا معاملہ. ایران کے ساتھ ہماری ڈیزل کے معاملات ہیں، اسمگلنگ کے دوسرے معاملات ہیں، اور پھر چائنا کے ساتھ ہمارا میسو انڈر انوائسنگ کے معاملات ہیں، جو کہ ہم چائنا سے امپورٹ کرتے ہیں اور اس میں میسو انڈر انوائسنگ کرتے ہیں. وہ بھی ہماری اکانومی کے لیے ایک بہت بڑا وہ بھی ایک ایڈیشنل ناسور ہے. جی درست فرمایا آپ نے. ان سب کے حل کے لیے جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ بہت عرصے سے ہمارے کسٹمز کے اندر جس طرح کی ٹیکنالوجی کا استعمال ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا. جتنی ریفارمز تھی وہ سب کی سب IRS پہ کنسنٹریٹڈ رہیں، اور کسٹم جو تھا وہ جدید ٹیکنالوجی جس میں کنٹینر سکیننگ سے لے کر انڈر انوائسنگ کو چیک کرنے کے لیے انٹرنیشنل ڈیٹا کی اور انٹرنیشنل ٹریڈ پرائز کی مدد حاصل کرنا، مس ڈیکلیریشنز کو روکنا، وہاں ایک بہت بڑا مافیا ہے جس کا تعلق پاکستان کے ایک بہت بڑے ایسے ٹریڈر گروپ سے ہے جن کے ساتھ ملا کر وہ پاکستان کے ایکسچیکر کو بہت بڑا نقصان پہنچاتے ہیں. تو یہ تو ڈسمینٹلنگ آف مافیا لائک آپریشنز کا مسئلہ ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اکرام الحق ہمارے ساتھ موجود تھے.